خود کو میری بیوی سمجھنے لگی ہو کیا؟ اسے بازو سے پکڑتے قریب کیا تو وہ اس کی قربت میں سرخ ہوئی۔ رات غصے میں وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو کمرے سے نکال چکا تھا۔ وہ اس زبردستی کی شادی پر سخت غصے میں تھا۔ وہ اپنے چچا زاد کزن ہانیہ سے شادی کے لیے صرف باپ کی بلیک میلنگ پر راضی ہوا تھا۔ 1 منٹ، آپ کہیں بچپن میں کسی گہری کھائی میں گر کر زندہ تو نہیں بچ گئے تھے؟ واٹ؟ وہ اپنے ڈھیٹ پن سے ماہد کا دماغ اچھا خاصا گھما چکی تھی۔ اس کے ایکسیپٹ نہ کرنے پر اسے دکھ تو تھا، مگر وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ سچی، کل ہماری شادی ہوئی اور آج آپ پہچاننے سے انکاری ہیں، یہ تو غلط۔ وہ معصومیت سے بولتی اسے تیش دلا گئی۔ ابھی یاد دلا دیتا ہوں بیگم کہ ہم شادی شدہ ہیں یا پھر۔ وہ غصے سے اس کے بالوں کو دبوچ کر مزید قریب کرتا۔ اس کی زبان تالو سے لگا گیا تھا، مگر ایک دم ہانیہ کا بھی دماغ گھوما تھا۔ اس نے ایک زوردار دھکا دیا تھا اور ماہد کو خود سے دور دھکیلا تھا۔ خبردار، جو آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تم نے، اگر سیر ہو تو میں سوا سیر ہوں۔ جو تم نے رات میری انسلٹ کی ہے وہ میں کبھی بھولوں گی نہیں، مر کر بھی نہیں۔ اس لیے جس طرح تم تایابو کی وجہ سے مجبور ہو، میں بھی اپنے بابا کی وجہ سے مجبور ہوں، اور یہ شادی ایک مجبوری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تم 1 یا 10 شادیاں کر لو، مگر آئندہ مجھ سے دور رہنا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ وہ تن فن کرتی باہر چلی گئی تھی، مگر ماہد ابھی تک وہیں کھڑا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ آج تک اس سے کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، مگر وہ چھٹانک بھر کی لڑکی جس سے وہ سخت نفرت کرتا تھا، وہ کیسے اس کو باتیں سنا کر چلی گئی تھی۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ مجھے دور دھکیلے، وہ ہوتی ہی کون ہے؟ دیکھ لوں گا میں اسے بھی۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہا تھا، مگر یہ بھول چکا تھا کہ رات اس نے جس طرح اس کی انسلٹ کی ہے، اتنا تو اس کا بھی حق بنتا تھا۔ ارے ہانیہ بیٹی، تم اکیلی آ گئی؟ ماہد نہیں اٹھا؟ اسے اکیلے سیڑھیاں اترتے دیکھ کر نصرت بیگم نے حیرانی سے اس سے پوچھا تھا، اور اپنی کمکلی پر وہ سٹ پٹائی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھال گئی تھی۔ میں نے ان کو اٹھا دیا تھا، واش روم میں ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ بیٹا، آپ دونوں کو ایک ساتھ آنا چاہیے تھا، تم دونوں کی شادی کا پہلا دن ہے۔ تو کیا تائی امی میں واپس جاؤں؟ وہ الجھن بھرے لہجے میں تائی امی سے مخاطب تھی۔ ارے نہیں بیٹا، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ، مگر میاں بیوی کو یہ شادی کے شروع والے دن زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ نصرت بیگم اسے سمجھانے کے بعد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے ماتھے پر پیار کیا تھا اور اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ تائی امی، بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ تیار ہے؟ وہ بے تکلفی سے اپنی ساس پلس تائی امی سے مخاطب تھی، اور اس کی اس بے تکلفی پر نصرت بیگم مسکرا دی تھی۔ تیار ہے، تم جاؤ اپنے تائی ابو کو کمرے سے بلا لو، میں ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتہ لگواتی ہوں۔ جی بہتر۔ ہانیہ اپنے تائی ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ ارے ماشاءاللہ، ہماری بیٹی آ گئی ہے۔ ہانیہ جیسے ہی نوک کر کے اندر داخل ہوئی، صفدر حسین اپنی بھتیجی کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے ہانیہ کو گلے لگا کر اس کے سر کو چوما تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ارے اب میری بیٹی ہمارے گھر میں آ گئی ہے، اس گھر میں رونق لگ جائے گی، اب دیکھنا میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ان کی بات پر ہانیہ ہنستی تھی۔ وہ تائی امی بلا رہی ہیں، ناشتہ کرتے ہیں؟ آؤ آؤ، چلتے ہیں، آج تو تمہاری تائی امی نے لگتا ہے خوب اہتمام کیا ہے، ورنہ تو وہ ہمیشہ مجھے پرہیزی کھانے کھلاتی رہتی ہیں۔ مگر ہانیہ، آج تم نے میری سائیڈ لینی ہے، آج میں فل بد پرہیزی کرنے کے موڈ میں ہوں۔ بالکل بھی نہیں تایا جان، آپ بالکل بد پرہیزی نہیں کر سکتے، اس معاملے میں تو میں تائی جان کے ساتھ ہوں۔ بری بات ہے ہانیہ، پارٹی بدل رہی ہو۔ انہوں نے اتنی جلدی پنتیرا بدلنے پر اپنی بھتیجی کو گھورا تھا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر آئے تھے۔ سن رہی ہو نا ہانیہ، تمہارے تائی ابو خود بد پرہیزی کرتے ہیں اور پھر تم سے شکایت بھی کرتے ہیں کہ تمہاری تائی امی ان کو ڈانٹتی ہیں۔ اب تم آ گئی ہو نا یہاں، تو ان کی حرکتیں دیکھنا۔ نصرت بیگم دونوں کو دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے بولی تھی۔ آپ فکر نہیں کیا کریں تائی امی، اس معاملے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تبھی ماہد ناشتے کی ٹیبل پر آ چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے مشترکہ سلام کیا تھا اور ہانیہ کے برابر میں آ کر بیٹھا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی ہانیہ اور صفدر حسین باتیں کرتے رہے تھے، مگر ماہد پورا ٹائم بالکل خاموش رہا تھا۔
اور یہ خاموشی صفدر حسین نے اچھی طرح سے نوٹ کی تھی۔ کیا بات ہے ماہد، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نصرت بیگم کو بھی بیٹے کی خاموشی کھل رہی تھی، اس لیے وہ پوچھے بنا رہ نہ سکی۔ جی امی جان، بالکل ٹھیک ہے، بس نیند پوری نہیں ہوئی تو اس وجہ سے۔ وہ جلدی سے بہانہ بنا گیا تھا۔ اچھا ماہد، تم نے اپنے چچا کو فون کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا ان کو بتا دینا۔ جی بابا جان، میری ان سے بات ہو گئی ہے، وہ پہنچ چکے ہیں میرج ہال۔ احد سارے انتظامات دیکھ رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، سب بالکل آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا۔ ماہد نے اپنے کزن احد کا نام لیا تھا۔ ان کے ولیمے کا فنکشن اس کے چچا اور ان کا بیٹا ہی دیکھ رہے تھے۔ انشاءاللہ خیر خیریت سے ہی رہے گا، جیسے کل کا فنکشن شاندار رہا ہے، امید ہے آج کا فنکشن بھی اچھا ہی رہے گا۔ میں تو بہت خوش ہوں صفدر صاحب، پتہ ہے میری ساری سہیلیاں اتنی تعریف کر رہی تھیں، ہر ایک چیز کی، خوب احسن طریقے سے ساری مینجمنٹ کی۔ میں بہت خوش ہوں۔ نصرت خوش ہو کر اپنے شوہر کو بتا رہی تھی۔ چلیں جی، آپ خوش تو ساری دنیا خوش، آپ کے لیے تو ہم نے اتنے انتظامات کیے ہیں۔ ہانیہ بیٹی، تم ناشتہ کر لو، اس کے بعد تیاری کرو، ہم دونوں پارلر کے لیے نکل رہی ہیں۔ 12 بجے کا ہمارا اپائنٹمنٹ ہے اور 11 بج چکے ہیں، تیاری کرتے کرتے 12 بج جائیں گے۔ آپ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میں بھی اپنی تیاری کرتی ہوں، پھر ماہد ہمیں چھوڑ آئے گا۔ اس بات پر ماہد نے سر پٹاتے ہوئے ماں کو دیکھا تھا۔ نہیں امی جان، میں کیسے آپ لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ ڈرائیور کے ساتھ جائیں، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ ماہد، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم ہی ہمیں چھوڑنے جاؤ گے، ہم بالکل بھی ڈرائیور کے ساتھ نہیں جانے والے۔ ڈرائیور کا میں نے اپنے دوسرے کاموں کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ کوئی ڈرائیور فری نہیں ہے، نہ ہی کوئی گاڑی گھر پہ ہے، بس ہمیں چھوڑنے تم ہی جاؤ گے، اور اس کے بعد ہمیں لینے بھی جاؤ گے پارلر سے۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی تمہارے کام ہیں نپٹا لو، آدھے گھنٹے میں ہم دونوں ریڈی ہو کر آتی ہیں۔ ہانیہ اور نصرت بیگم ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ چکی تھی۔ ماہد کو سخت تیش آ رہی تھی، وہ کیا تھا اور کیا بن گیا تھا؟ اب یہی کام رہ گیا تھا میرے حصے میں، میں ان عورتوں کو پارلر لانے میں لگ جاؤں گا۔ ان کے جانے کے بعد وہ بڑبڑایا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ اس کے باپ نے بخوبی سنی تھی۔ بہت بری بات ہے بیٹا، ایسے نہیں کہتے، اور یہ تمہارا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا بات ہے، تم خوش کیوں نہیں نظر آ رہے؟ خوش؟ کیا میں خوش رہ سکتا ہوں بابا جان؟ آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے، اور اس کے علاوہ آپ مجھ سے کوئی امید مت رکھیں۔ صفدر صاحب اس کی بات پر پریشان ہو گئے تھے۔ کیا مطلب ہے تم سے امید نہ رکھوں؟ کیا کرنے والے ہو تم؟ فکر نہیں کریں، آپ کی بھتیجی کو چھوڑوں گا نہیں۔ ماہد، انہوں نے کرخت لہجے میں اس کو ٹوکا تھا، وہ میری بھتیجی نہیں، میری بیٹی ہے، اور اگر تمہاری وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو یاد رکھنا تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے۔ بابا جان، آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور پلیز آپ ہر وقت اس کے گن نہ گایا کریں، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، تھوڑا سا تو بیٹے کی محبت کا بھی مظاہرہ کریں۔ احد، تم میرے بیٹے ہو، مجھے جان سے بڑھ کر عزیز ہو، مگر وہ میری بیٹی ہے، تم اس کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرو گے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ بابا جان، میں نے صرف ہانیہ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اس کی خوشیوں کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ خیر، بہت سارے کام ہیں مجھے، جا رہا ہوں، بعد میں آپ کی سو کالڈ بھتیجی کو پارلر بھی لے کر جانا ہے۔ وہ غصے میں وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور پیچھے سے صفدر صاحب پریشان ہو گئے تھے، مگر پھر سر جھٹکتے وہ بھی اٹھ کر چلے گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ماہد کو اس کا صرف وقتی ہی غصہ تھا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہ بھی ہوا تو صفدر صاحب اسے ٹھیک کرنا خوب جانتے تھے۔ نصرت بیگم ہانیہ کا برائڈل ڈریس اور اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں میڈ سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا چکی تھی، ابھی صرف ہانیہ کا ویٹ ہو رہا تھا، مگر وہ کمرے میں نہ جانے کیا کر رہی تھی، ابھی تک نہیں نکلی تھی۔ ماہد، جاؤ بیٹا، ہانیہ کو بلا کر لاؤ، ہمیں نکلنا ہے۔ امی جان آ جائے گی، یا آپ کال کر لیں۔ ماہد، بری بات، انہوں نے ٹالا تھا۔ کیا ہو گیا سب کو، آپ دونوں بس میرے پیچھے پڑ گئے ہیں، وہ اتنے نخرے کیوں دکھا رہی ہے؟ اسے پتہ نہیں تھا ہم جا رہے ہیں، آ جاتی، اب کیا اسے گود میں اٹھا کر لاؤں؟ ماہد، تمہارا منہ توڑ دوں گی، کس طرح بات کر رہے ہو بیوی کے بارے میں؟ جاؤ بلا کر لاؤ تمیز کے ساتھ، میں دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ۔ جا رہا ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتا ماں کی گھوریوں کی وجہ سے چلا گیا تھا۔ پیچھے نصرت بیگم پریشان ہوئی تھی اپنے بیٹے کے اس رویے پر۔ وہ ہانیہ سے شادی پر خوش نہیں تھا، یہ سب جانتے تھے، مگر سب کا یہی خیال تھا کہ ہانیہ اچھی لڑکی ہے، شادی سے پہلے یہ وقتی اس کا غصہ ہے ٹھنڈا ہو جائے گا۔
مگر اس کے رویے میں ابھی تک ان کو جھول نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے انہوں نے ہانیہ کے ساتھ کہیں کوئی زیادتی نہ کر دی ہو۔ یا اللہ، ہانیہ اور ماہد کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھنا اور ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دینا، آمین۔ انہوں نے صدقے دل سے اپنی بہو اور بیٹے کے لیے دعا کی تھی۔ امی تمہارا نیچے کتنی دیر ہو گئی انتظار کر رہی ہیں اور تمہارے نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ملازم ہو تمہارا جو تمہارے آگے پیچھے پھروں گا؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں نے کب کہا کہ تم میرے ملازم ہو؟ اور یہ تمیز سے بات کرو۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں اپنی چیزیں رکھتی اسے وارن کر گئی تھی۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ دیکھو میری بات سنو، یہ توں تڑاق مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ماہد نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے وارن کیا تھا اور ہانیہ کو اسی بات پر تپ چڑھی تھی۔ پہلی بات، آئندہ مجھے یہ انگلی نہیں دکھانا، اور دوسری بات، جس لہجے میں تم مجھ سے بات کرو گے میں بھی اسی لہجے میں تم سے بات کروں گی۔ تم مجھے آپ جناب کرو گے تو میں بھی تمہیں کروں گی، ورنہ اس چیز کی کبھی بھی مجھ سے امید مت رکھنا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے واپس مڑی تھی، میں تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ میں چاہوں کہ تم میرے آگے پیچھے پھرو۔ میرے بس میں ہونا تو میں تمہیں غائب کر دوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے، سو جتنا ہو سکے دور رہنا، سمجھے؟ وہ اس کو آگ لگاتی جلدی سے کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے ماہد دروازے کو ٹھوکر مارتا باہر نکلا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی جا کر ہانیہ کا گلا دبا دیتا، مگر ماں اور باپ کے آگے وہ مجبور تھا۔ وہ تو سب کے سامنے بہت نارمل بیہیو کر رہی تھی، مگر ماہد کو نارمل ہونے میں بھی کچھ وقت لگتا تھا، اور ہانیہ کو دیکھ کر وہ مزید جل بھن جاتا تھا جب وہ فوراً سب کے سامنے بالکل نارمل ہو جاتی تھی۔ صفدر حسین اور توصیف حسین بھائی تھے۔ ماہد صفدر حسین کا اکلوتا بیٹا تھا، جبکہ ہانیہ لوگ 4 بہن بھائی تھے۔ ہانیہ اکلوتی تھی، اس کے علاوہ ہانیہ کے 3 بھائی تھے، 2 بڑے بھائی تھے اور ایک چھوٹا بھائی تھا، احد حسین اور فہد حسین، جبکہ شاہزم حسین سب سے چھوٹا تھا جو ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ ماہد کی اپنے چچا کے بیٹوں سے خوب بنتی تھی۔ احد اور فہد تو اس کے بیسٹ فرینڈ تھے، مگر نہ جانے کیوں ہانیہ سے وہ سخت چڑھتا تھا۔ وہ کبھی ہانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہانیہ کی دادی نے ہانیہ اور ماہد کا رشتہ طے کیا تھا، اور صفدر حسین کے لیے ماں کا کہا پتھر پر لکیر تھا۔ اسی وجہ سے ماہد کے 1000 واویلا کرنے پر بھی انہوں نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا، اور ماہد اور ہانیہ کی شادی طے ہو گئی تھی۔ ماہد کی ماں تو ہانیہ سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کے لیے جیسی بہو چاہیے تھی، ہانیہ بالکل ویسی ہی تھی، پڑھی لکھی، سگڑ، سلیقہ شوار اور نہایت سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک۔ ہانیہ ان کو بہت پسند تھی، مگر جتنی ان لوگوں کو ہانیہ پسند تھی، ماہد اتنا ہی اس سے چڑھتا تھا۔ کچھ اسے اس بات پر زیادہ آگ لگتی تھی کہ اس کے ماں باپ اس سے زیادہ ہانیہ کی سائڈ لیتے ہیں۔ ہانیہ نہ صرف اپنے بھائیوں کی اور ماں باپ کی لاڈلی تھی، بلکہ وہ اپنے تایا اور تائی کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی، اور اسی بات پر ماہد کو تب چڑھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پہلی ہی رات اس نے ہانیہ کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا میں تمہارا آ کر گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہارے حسن کے قصیدے پڑھوں گا؟ ہانیہ بی بی، ایک بات میری کان کھول کر سن لو اور ہمیشہ یاد رکھنا، میں نفرت کرتا ہوں تم سے، اور یہ نفرت میں ہمیشہ تم سے کرتا رہوں گا۔ یہ رشتہ سراسر امی اور بابا کی مرضی سے طے ہوا ہے۔ میں تو اس رشتے پر شروع دن سے خوش نہیں تھا۔ بہت کوشش کی تھی میں نے کہ میری تم سے جان چھوٹ جائے، مگر تم بھی اپنے نام کی ایک ہی ڈھیٹ پیدا ہوئی ہو، اس لیے اپنا یہ بوریا بستر سمیٹو اور کہیں اور دفع ہو جاؤ۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس وقت میں بہت تھک گیا ہوں، میں یہاں سونا چاہتا ہوں۔ اس نے جلدی سے ہانیہ کو بیڈ سے نیچے اتارا تھا اور اسے باہر دھکیل دیا تھا۔ ہانیہ تو اس اچانک افتاد پر حیران رہ گئی تھی۔ اس نے اتنا بھاری بھرکم لہنگا پہنا ہوا تھا، اس لباس کے ساتھ وہ نہ سو سکتی تھی اور نہ ہی کہیں آرام سے بیٹھ سکتی تھی۔ اس نے نوک کیا تھا، مگر ماہد نے دروازہ نہیں کھولا تھا، اس لیے وہ ماہد کی اسٹڈی میں چلی گئی تھی۔ اس نے وہ رات جیسے تیسے گزاری تھی۔ وہ بہت روئی تھی۔ ایک عرصے سے وہ اس کے نام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی اور کہیں نہ کہیں وہ اس ظالم انسان سے محبت بھی کرتی تھی، مگر اس نے اپنی محبت کو مار دیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو اسی رات کے اندھیرے کے ساتھ ہی مٹا دیے تھے۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ اب وہ اس کم ظرف انسان کے لیے کبھی اپنے آنسو نہیں بہائے گی، مگر وہ کھل کر اس کی مخالفت بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ اس کا پورا خاندان تھا۔ اگر وہ یہ رشتہ توڑتی یا اس طرح کی کوئی بھی چھوٹی سی غلطی بھی ان دونوں کے خاندانوں کے درمیان محبت کو نفرت میں بدل دیتی۔ اسے اپنے تایا ابو اپنے بابا سے بھی زیادہ عزیز تھے۔ وہ ان کو بالکل بھی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔
وہ جانتی تھی ان کے تایا اور تایمی ہانیہ کو رخصت کر کے کتنے خوش تھے۔ اس بے شرم انسان کے پیچھے وہ اپنے اتنے پیارے تایا ابو کو بالکل بھی دکھ نہیں دے گی، اور اسی لیے وہ سب کے سامنے جس حد تک رہ سکتی تھی نارمل رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ اگلی صبح میڈ نے آ کر 2-3 دفعہ دروازہ بجایا، تب جا کر کہیں وہ اٹھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ وہ دروازہ کھولتے ہی اس میڈ پر دھاڑا تھا۔ وہ صاحب جی، بی بی جی بلا رہی ہیں۔ ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ لگ گیا ہے، ہانیہ بی بی کو بھی بتا دیں۔ اور ہانیہ کے نام پر ماہد کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، کیونکہ اس نے تو رات کو ہانیہ کو باہر نکال دیا تھا۔ وہ ابھی تک کمرے میں نہیں آئی تھی۔ اسے تھوڑی سی پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اگر بابا کو پتہ چل جاتا تو جو اس کے ساتھ ہوتا وہ پورا خاندان دیکھتا، مگر پھر وہ سر جھٹکتا واش روم چلا گیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ میٹ کی اور ماہد کی آواز پر کھلی تھی۔ وہ اسٹڈی کے صوفے پر سو گئی تھی کہ گردن میں سخت درد ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ شکر تھا اب اوپر کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے وہ لہنگا سنبھالتی ماہد کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھلا تھا تو وہ اندر آ گئی تھی۔ ماہد کمرے میں نہیں تھا، وہ شاید واش روم میں تھا، کیونکہ واش روم میں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ ہانیہ اس کے آنے سے پہلے اپنا سارا زیور اور چوڑیاں اتار چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا تھا اور اپنی وارڈروب سے اپنے لیے ایک میرون کلر کا ہلکا سا سوٹ نکالا تھا۔ یہ سوٹ اس کی ساس نے اس کے لیے بنوایا تھا۔ ہانیہ کو اندازہ تھا کہ اگر وہ ساس کا بنایا ہوا سوٹ پہن کر ان کے سامنے جائے گی تو یقیناً خوش ہوں گی، اس لیے اس نے وہی سوٹ وارڈروب سے نکال کر رکھا تھا۔ تب تک ہی ماہد واش روم سے نکلا تھا۔ وہ اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے واش روم چلی گئی تھی۔ ماہد نے بھی ایسے ہی ظاہر کیا تھا جیسے اس نے ہانیہ کو دیکھا ہی نہ ہو۔ ہانیہ تقریباً 15 منٹ کے بعد واش روم سے نکلی تھی۔ ماہد نے گیلا تولیا بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ اس کے سلیپرز بھی بیڈ کے قریب ہی پڑے تھے۔ رات اس نے جو بند جوتے پہنے ہوئے تھے وہ بھی ایک صوفے کے پاس پڑے تھے تو دوسرا دوسرے دروازے کے پاس تھا۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ہانیہ کو الجھن ہو رہی تھی۔ وہ کوفت زدہ سی آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تھی اور اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ ماہد نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات والی بات کے اثرات اس کے چہرے پر ذرا بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سے لگا تھا کہ وہ اس پر غصہ کرے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ اس کے چہرے پر تو سکون ہی سکون تھا، اور ماہد کو اسی بات پر مزید غصہ آیا تھا۔ اس کو بے سکون کر کے وہ خود اتنے سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بال سلجھانے کے بعد ہانیہ بستر کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا بستر بنایا تھا اور اس کے کپڑے اٹھا کر اس نے واش روم میں میلے کپڑوں والی ٹوکری کے اندر ڈالے تھے۔ اس کے بعد اس نے اس کا گیلا تولیا اٹھا کر واش روم میں سٹینڈ پر پھیلا دیا تھا اور اس کے جوتے بھی اٹھا کر شو ریک میں رکھے تھے، اور یہیں پر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ یہ تم میری چیزوں کو کیوں چھیڑ رہی ہو؟ کیا مطلب ہے تمہاری چیزوں کو؟ میرے کمرے میں پھیلاوا کرو گے تو سمیٹنا تو پڑے گا نا مجھے۔ تمہارا کمرہ؟ یہ میرا کمرہ ہے مسٹر، شاید بھول رہے ہو۔ اب یہاں میں رہتی ہوں اور یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ واپس مڑی تھی جب اس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس اپنی طرف کھینچا تھا۔ یہ اتنا روب مجھ پر کس حق سے جتا رہی ہو تم؟ خود کو میری بیوی سمجھنے لگی ہو۔ بیوی سمجھنے نہیں لگی، بیوی تو میں ہوں، اور یہ بات تم جھٹلا نہیں سکتے، نہ ہی تمہاری اتنی حیثیت ہے۔ وہ جلتے ہوئے ماہد پر مزید تیل چھڑکنے لگی تھی اور اسے آگ لگ بھی گئی تھی، اور وہ بھڑک اٹھا تھا۔ ہو کون تم؟ وہ اس کے بازو پر سختی سے گرفت جماتا غرایا تھا۔ کہیں آپ بچپن میں کسی کھائی میں گر کر زندہ تو نہیں بچ گئے تھے؟ کل تو ہماری شادی ہوئی ہے اور اب تم پوچھ رہے ہو کہ میں ہوں کون؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری تو ابھی بتاتا ہوں تمہیں میں ہوں کون۔ وہ اس کے بازو کو کھینچتا اپنے قریب کرتا، اس کے گرد گرفت جماتا ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ہانیہ کی زبان تالو سے لگ گئی تھی۔ وہ جو اس کے سامنے بڑی 30 مار خان بنتی تھی، اس کی انتہائی قربت پر اس کا سانس اٹکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ہانیہ نے خود کو سنبھالتے اسے دور دھکیلا تھا، اور اس کے قریب آنے پر ہانیہ کو تو جیسے آگ سی لگ گئی تھی، اور اس بات پر اس نے اسے اچھی طرح سے سمجھا بھی دیا تھا۔ ہانیہ تیار ہو چکی تھی۔ نصرت بیگم نے فون کر کے ماہد کو بلایا تھا، مگر 10 منٹ سے اوپر ہو گئے تھے۔ ماہد کو باہر ویٹ کرتے، مگر ابھی تک وہ دونوں نہیں آئی تھیں۔ نصرت بیگم ہانیہ کو گیٹ تک لے کر آئی تھیں اور اسے وہیں چھوڑ کر وہ کار کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ ماہد، جاؤ ہانیہ کو لے کر آؤ، میں تو بہت تھک گئی ہوں۔ میرا خود اپنا ڈریس اتنا بھاری ہے، تم جاؤ اس کا لہنگا سنبھال کر اسے لے آؤ۔ اس بات پر ماہد کی آنکھیں پھیل گئی تھیں، مگر تب تک نصرت بیگم گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔
ماہد دانت پیستا ہانیہ کی طرف بڑھا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہنگا سنبھالتا ہوا اسے گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ ہانیہ بیٹا تم آگے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھی ہوں۔ مگر تایمی میں کیسے آگے بیٹھوں گی، اتنا بھاری لہنگا ہے۔ بیٹا میرے ساتھ بیٹھو گی تو تمہارا ڈریس خراب ہو جائے گا۔ دیکھو میرا ڈریس پہلے اتنا بھاری ہے، تم اگلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، تم ایزیلی ایڈجسٹ کر جاؤ گی۔ نصرت بیگم نے جان بوجھ کر ہانیہ اور ماہد کو ایک ساتھ بٹھا دیا تھا۔ پورے راستے وہ دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے تھے اور یہ بات ماہد کی ماں کو پریشان کر رہی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بخیر و عافیت سے سر انجام پا چکا تھا۔ ہانیہ اپنی فیملی کے ساتھ مکلاوے کی رسم کے طور پر اپنے میکے جا چکی تھی۔ وہ لوگ اسے میرج ہال سے ہی ان دونوں کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ گھر پہنچتے ہی ہانیہ صوفے پر وہیں پاؤں پسار کر بیٹھ گئی تھی۔ ہانیہ کی ساری کزنز ابھی تک وہیں تھیں۔ وہ تو ہانیہ کے گرد جمگٹا بنا کر بیٹھ چکی تھی۔ اس کی 3-4 شوق کزنیں ہانیہ کو بار بار چھیڑ رہی تھیں۔ ارے جیجو نے تمہیں گفٹ کیا دیا؟ یہ شوق سی آواز ہانیہ کے کزن کنزا کی تھی۔ ماہد جو ابھی باہر سے آیا تھا، اس نے ہانیہ کے کزن کا یہ جملہ سنا تھا اور وہ ہانیہ کے جواب کے لیے رک گیا تھا، کیونکہ ماہد نے تو اسے کوئی گفٹ دیا نہیں تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ہانیہ اپنی کزن کو کیا جواب دیتی ہے۔ یہ نہایت ہی پرسنل معاملہ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کا، تم ابھی چھوٹی ہو اس لیے دور رہو۔ ہانیہ نے بڑی سمجھداری سے بات مذاق میں ڈال دی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہانیہ، اس کھڑوس ماہد نے تمہیں کوئی گفٹ ہی نہیں دیا؟ اس کی دوسری کزن بولی تھی۔ ارے رمشا تمیز کے ساتھ بات کرو، بڑے ہیں وہ تم سے۔ ہانیہ نے رمشا کو گھورا تھا۔ یار میں تو سچی بات کروں گی، مجھے یہ ماہد بھائی بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، اتنے کھڑوس اور بدتمیز ہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی تمہیں ان میں نظر کیا آیا؟ رمشا بری بات ہے، بڑوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کرتے، اور وہ بہت اچھے ہیں، اور کھڑوس اور بدتمیز تو بالکل بھی نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ہانیہ، تم تو برا مان گئی ہو۔ رمشا شرمندہ ہوئی تھی۔ تو بات برا ماننے والی ہے نا رمشا، تمہیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، وہ تمہارے جیجو ہیں۔ ہانیہ نے اپنی خالہ زاد کزن کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ ماہد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آؤ اندر چلتے ہیں۔ آہد ماہد کو اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تمام کزن آج آہد کے کمرے میں جمع تھے اور وہیں وہ لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے، مگر ماہد کا بار بار ذہن بھٹک کر ہانیہ کی طرف جا رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے احساس تھا کہ وہ ہانیہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، مگر وہ کیا کرتا؟ شروع دن سے ہی اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کرے گا۔ لو میرج کا اسے جنون تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے کزنز اور دوستوں میں ببانگ دہل کہتا تھا میں تو لو میرج کروں گا، مگر برا ہوا تب جب اس کی دادی نے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، اور رشتہ طے کرنے کے چند دنوں بعد ہی دادی کا انتقال بھی ہو گیا تھا، اور ماں کی آخری خواہش صفدر حسین نے بخوبی نبھائی تھی۔ ماہد نے بہت واویلا کیا تھا کہ وہ ہانیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے ہانیہ اچھی نہیں لگتی تھی، بدتمیز اور منہ پھٹ۔ ہانیہ سے سخت بری لگتی تھی، مگر اس کے ماں باپ نے اس کی ایک نہیں سنی تھی، اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کی ضد کا بدلہ ہانیہ کے ساتھ بدتمیزی کر کے لیا تھا۔ مگر نہ جانے کیا تھا، ہانیہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتا تھا۔ کل رات بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک سو نہیں سکا تھا۔ اس نے جتنی بار اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد اسے بری طرح سے پچھتاوا ہوتا تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ وہ ہانیہ کے سامنے ہی نہ آئے۔ انہی سوچوں میں گم وہ سر کو دبا رہا تھا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تبھی فائزہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ یہ تم لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے ہوئے ہو، سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ چلو لڑکو اپنے اپنے کمروں میں چلو اور جا کر سو جاؤ، اتنے دنوں سے تم لوگ جاگ رہے ہو، ابھی تک تم لوگوں کی گپیں ہی ختم نہیں ہوئی، مجھے یہاں بیٹھا ہوا کوئی نظر نہ آئے۔ انہوں نے سارے لڑکوں کو وہاں سے نکالا تھا۔ سارے کزن 2-2 3-3 ہو کر سو رہے تھے۔ احد کے ساتھ اس کے 2 کزن ولی اور مومن سو رہے تھے۔ ماہد بیٹا تم میرے ساتھ آؤ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سر کیوں پکڑا ہوا ہے؟ درد ہے؟ آنکھیں دیکھو کتنی سرخ ہو رہی ہیں۔ جی چچی جان، وہ میرے سر میں شدید درد ہے، چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم آؤ، میں تمہارے کپڑے واش روم میں نکال کر رکھ آئی ہوں، جا کر چینج کر لو، میں تمہارے لیے چائے بھجواتی ہوں۔ ماہد کو انہوں نے ہانیہ کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور ہانیہ کو انہوں نے چائے دے کر کمرے میں بھیجا تھا۔ چلو لڑکیوں تم بھی جا کر سو جاؤ۔ او ہو، ہانیہ کو کمرے میں جاتے دیکھ کر اس کی کزنز اس کو چھیڑنے لگی تھی اور وہ ان کو گھورتی کمرے میں آئی تھی۔ چائے کا کپ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا
اور خود وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتارنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ماہد واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہانیہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا تھا۔ کل جیسے ہانیہ اس کے کمرے میں اس کے رحم و کرم پر موجود تھی، آج بالکل ویسے ہی وہ ہانیہ کے کمرے میں تھا، اور اسے پکا یقین تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گی، مگر ہانیہ نے تو اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی واش روم چلی گئی تھی۔ ماہد کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوئی چائے کے کپ پر پڑی تھی۔ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ ہانیہ کے آنے سے پہلے وہ بیڈ پر دراز ہو چکا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتی ہے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ہانیہ نے الماری سے چادر نکال کر بیڈ سے تکیہ اٹھایا تھا اور وہ صوفے پر جا کر نیم دراز ہو گئی تھی۔ ماہد بھی چپ چاپ سو گیا تھا۔ صبح ماہد کے اٹھنے سے پہلے ہانیہ کمرے سے جا چکی تھی۔ ماہد جب اٹھا تو ہانیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ فائزہ بیگم تو اپنے داماد کی آؤ بھگت میں لگی ہوئی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ماہد کو ایک دن میں سارا کچھ بنا کر کھلا دیتی۔ ساتھ ہی کچن میں لنچ کی تیاریاں چل رہی تھیں، جس میں فائزہ بیگم کے ساتھ اس کی نند اور بہنیں اپنی اپنی خدمات سر انجام دے رہی تھیں، کیونکہ آج ہانیہ کے میکے میں ماہد کی فیملی کی دعوت تھی، کیونکہ انہوں نے ہانیہ کو لینے آنا تھا۔ دعوت نہایت ہی شاندار رہی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ نصرت بیگم اور صفدر صاحب نے سب سے اجازت لی تھی۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے تھے، مگر نہ جانے کیوں آج فائزہ بیگم پہلے سے بھی زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں ہانیہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ فائزہ بیگم ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، مگر اتنی دیر ہو گئی تھی وہ واپس نہیں آئی تو احد اپنی ماں کو بلانے کمرے میں گیا تھا۔ ارے وہاں سب آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اور یہاں یہ کون سے راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ وہ ماں بیٹی کو ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر شرارت سے بولا تھا۔ ارے ماما کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر احد تڑپ اٹھا تھا۔ احد، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ ہانیہ مجھ سے دور ہو۔ میں کیسے رہوں گی اپنی بیٹی کے بنا؟ خیر ہے ماما، حوصلہ رکھیں، یہ کون سا غیروں میں گئی ہے، اپنا ہی گھر ہے، اور ماہد کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، بہت اچھا انسان ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری ہانو کو ہم سے بھی زیادہ عزت اور محبت دے گا۔ مجھے یقین ہے ہانو وہاں جا کر بہت خوش رہے گی۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ آپ بس اپنا دل بڑا کریں۔ کل تو اتنی بہادری کے ساتھ رخصتی کی ہے اور آج رونے لگی ہیں۔ ہاں، کل میں نے جس طرح بہادری کا مظاہرہ کیا وہ میں ہی جانتی ہوں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو روتے ہوئے ودا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ احد نے صدقے دل سے اپنی بہن کی خوشیوں پر آمین بولا تھا، جبکہ باہر ماہد جو ہانیہ کے کمرے سے اپنا موبائل اور چارجر اٹھانے آیا تھا، وہ اپنے دوست احد کی بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ احد اس پر کتنا یقین رکھتا تھا، اس نے کیسے احد کے یقین کو چکنا چور کر دیا تھا۔ جی ماما، احد سچ کہہ رہا ہے، ماہد بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور تایمی اور تایابو کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ آپ میرے لیے بالکل فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ مجھ سے وعدہ کریں آپ آئندہ کبھی میرے لیے نہیں روئیں گی، ورنہ وہاں پر آپ کی یہ رونی صورت دیکھ کر میں بھی پریشان رہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں بھی آپ لوگوں کے بنا بالکل بھی نہیں رہ سکتی۔ ایک دن میں ہی میں آپ لوگوں کو اتنا مس کرنے لگی تھی نا۔ وہ دوبارہ سے ماں کے آنسو صاف کرنے کے بعد گلے سے لگ گئی تھی۔ اچھا چلو اب بس کرو، تایمی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ احد ان دونوں سے مخاطب تھا، تبھی ماہد دروازہ نوک کرتا اندر آیا تھا۔ وہ میرا موبائل اور چارجر یہیں پر رہ گیا تھا۔ ارے ہاں بیٹا، تمہارا سارا سامان میں تمہارے اور ہانیہ کے بیگ میں رکھ دیا ہے، اور یہ موبائل اور چارجر میں تمہیں دینے ہی آ رہی تھی۔ اپنی چچی کا اپنے لیے اتنا پیار دیکھ کر ماہد کا دل چاہتا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کتنی محبتوں کو وہ دھوکہ دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا تھا کہ اگر احد اور فائزہ چچی کو اس کے کرتوتوں کا پتہ چل جائے، ہانیہ انہیں بتا دے جو ماہد نے اس کے ساتھ کیا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اور ایسا سوچتے ہی سے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ہانیہ کا شکر گزار ہوا تھا جس نے اسے اتنی بڑی ذلت سے بچا لیا تھا۔ اگر ہانیہ سب کو بتا دیتی، جو کہ اس کا حق بنتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ناروا سلوک کے بارے میں اپنے ماں باپ کو خبر کرتی، مگر وہ بے وقوف محض اپنی ایک فضول سی خواہش کے پیچھے اپنی اتنی حسین خوشیوں بھری زندگی کو ٹھکرا رہا تھا۔ بہت ساری باتیں ایک ہی دم اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھیں۔
اسے پرسنلی طور پر ہانیہ بالکل بھی بری نہیں لگتی تھی۔ ہانیہ ایک اچھی لڑکی تھی، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اب اس کی ضد بن گئی تھی کہ وہ اس شادی کو کبھی نہیں نبھائے گا۔ اسی فضول سی ضد کے پیچھے اس نے اپنا اتنا بڑا نقصان کر لیا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے بابا اسے کبھی ہانیہ کے ساتھ نہ بیاہتے۔ پورا راستے بھی وہ خاموشی کے ساتھ آیا تھا، اور آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ ہانیہ باہر سب کے ساتھ باتوں میں لگی رہی تھی۔ رات کے تقریباً 10 بجے وہ کمرے میں آئی تھی۔ وہ شاید سو رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں واش روم میں چلی گئی تھی، اس خیال کے تحت کہ اس کی وجہ سے اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور کچھ اس کی پرسوں رات والی حرکت کے بعد خائف تھی کہ کہیں آج بھی وہ اسے کمرے سے نکال نہ دے۔ واش روم سے نکلنے کے بعد وہ بیڈ کے قریب کھڑے سوچ رہی تھی کہ آیا وہ بیڈ پر سو جائے یا صوفے پر۔ صوفے پر سونا اس کے لیے کافی مشکل تھا، کیونکہ پرسوں رات اور کل رات وہ صوفے پر سوئی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے اس کی کمر میں ابھی تک درد تھا۔ تبھی ماہد نے اس کی طرف کروٹ لی تھی۔ بیڈ کے اس طرف تم سو جاؤ، اس طرف میں سو جاتا ہوں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا دوسری طرف کروٹ بدل گیا تھا۔ وہ شکر کا سانس لیتی بیڈ پر نیم دراز ہوئی تھی، اور 2 دن بعد اسے بیڈ پر سونا نصیب ہوا تھا، تو وہ جلدی نیند کی آغوش میں چلی گئی تھی۔ سب نے ہی ماہد کا برا رویہ محسوس کیا تھا، مگر ہانیہ حیران تھی۔ اس دن کے بعد ماہد نے اس کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی تھی۔ وہ اس سے ریزرو تو رہتا تھا، مگر پہلے دن کی طرح وہ اسے بے عزت نہیں کرتا تھا، اور اسی بات پر ہانیہ نے شکر ادا کیا تھا، کیونکہ وہ بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتی تھی۔ نصرت بیگم نے ہانیہ کو ماہد کے سارے کام سونپ دیے تھے۔ ماہد کے کپڑے تو لانڈری سے دھل کر آ جاتے تھے، مگر ماہد کے کمرے کی صفائی، اس کی وارڈروب کی سیٹنگ، سب ہانیہ کے ذمے تھا۔ ماہد کی پرسنل چیزوں کو ملازموں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی اسے پسند تھا۔ ماہد کے کمرے کی ساری سیٹنگ نصرت بیگم خود کرتی تھی، اور اس کی صفائی وہ میڈ کے سر پر کھڑے ہو کر خود کرواتی تھی، اور ہانیہ کو بھی یہی ڈیوٹی دی گئی تھی۔ صفدر حسین میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گئے ہوئے تھے، اور کم از کم بھی ان کو وہاں 1 ہفتہ لگ جانا تھا۔ ان کے جانے کے 1 دن بعد ہی نصرت بیگم کی بھابھی، جو کہ کراچی میں مقیم تھی، ان کی طبیعت سخت خراب تھی، جس وجہ سے ان کو کراچی جانا پڑا تھا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ماہد کو ہزاروں نصیحتیں کی تھیں ہانیہ کے بارے میں۔ ماہد، ہانیہ گھر میں اکیلی ہوگی، تمہیں جلدی گھر آنا ہوگا، پہلے جیسی لاپرواہی چھوڑ دو، تمہاری بیوی ہے ماہد، میری بات سن رہے ہو نا؟ ماہد نصرت بیگم کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، تو راستے میں وہ بیٹے کو سمجھا رہی تھی، مگر ماہد موبائل پر لگا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ جی جی امی، سن رہا ہوں میں آپ کی باتیں، آپ اپنی بہو کی شان میں قصیدہ پڑھ رہی ہیں، وہ جھنجھلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ میں اس کی شان میں قصیدہ نہیں پڑھ رہی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، آخر کب تمہارا بچپنا ختم ہوگا؟ ماہد، ماما میں بچہ تو بالکل نہیں، شادی شدہ ہو گیا ہوں، اور اس میں میرے بچپنے والی کون سی بات ہے؟ وہ ایک دم ہی سیریس ہوا تھا۔ ماہد بیٹا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہانیہ اچھی لڑکی ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ امی، میں نے کب کہا کہ اس میں کوئی کمی ہے؟ تو پھر کیوں سزا دے رہے ہو اسے بھی، خود کو بھی، اور ہمیں بھی؟ ہانیہ بہت ہی نیک طبیعت کی لڑکی ہے، ورنہ جیسا رویہ تمہارا اس کے ساتھ ہے نا، یہاں کوئی اور ہوتی تو تمہیں خاندان بھر میں اب تک بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ ماں کی بات پر ماہد نے حیرانی سے ماں کو دیکھا تھا۔ جی ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے کرتوتوں سے ہم واقف نہیں ہیں؟ نہ صرف میں بلکہ تمہارے بابا بھی جانتے ہیں تمہارے اور ہانیہ کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس نے آپ کو کچھ بتایا ہے؟ ماہد کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھلا ہمیں کیوں کچھ بتائے گی؟ وہ لڑکی ہے اور اپنا بھرم رکھنا خوب جانتی ہے، مگر ماہد، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، اور ماں باپ سے اولاد کبھی کچھ نہیں چھپا سکتی۔ ایک بات مجھے سچ بتاؤ، کیا تم ہانیہ سے محبت نہیں کرتے ہو؟ محبت کی بات پر وہ اپنی آنکھیں زور سے میچ گیا تھا۔ اس نے گاڑی سڑک کے ایک طرف لگا کر روک دی تھی، اور ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خود کو سیٹ کی پشت پر گرا دیا تھا۔ امی جان، مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں یا نفرت کرتا ہوں، اس میں فرق نہیں کر پا رہا۔ وہ بری نہیں ہے، مگر بس میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بچپن سے اسے اپنے گھر دیکھتا ہوں۔ شادی کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی،
جس چہرے کو روز بچپن سے دن رات دیکھتا رہا ہوں، اسی کے ساتھ پوری زندگی بتا دینا مجھے یہ بہت آکورڈ سا لگتا تھا۔ اور پھر آپ دونوں جس طرح اس کی سائیڈ لیتے ہیں، مجھے وہ بہت بری لگنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے میں نے اسے شادی والی رات کمرے سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ آج ماں کے سامنے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ ماہد، تمہاری یہ تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ تم نے ہانیہ کو کمرے سے باہر نکال دیا۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہانیہ کتنی صابر بچی ہے، اس نے کبھی تمہارے خلاف ایک لفظ زبان پر نہیں لایا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی جو ہم نے ہانیہ کو تمہارے ساتھ بیاہ دیا ہے، مگر میں اپنی اس غلطی کو سدھار بھی لوں گی۔ تم اگر اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے تو ہانیہ کو چھوڑ دو۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہارے جیسے سائیکو انسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ نصرت بیگم سختی سے اپنے بیٹے سے مخاطب تھی، اور اپنی ماں کی آخری بات پر وہ حیرانی سے ماں کو دیکھ رہا تھا۔ امی جان، آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہاں تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم ہانیہ کو ساری زندگی اپنے نام کے ساتھ باندھ کر رکھو اور اسے یوں دن رات بے عزت کرتے رہو، اور ہم اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سب ہوتے ہوئے دیکھتے رہیں۔ ماہد، مجھے بیٹی کا بہت شوق تھا، مگر اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ ہانیہ ہمارے گھر بچپن سے ہی بہت زیادہ آتی جاتی رہی ہے۔ پورا خاندان جانتا تھا کہ مجھے بیٹی کی کتنی خواہش ہے۔ فائزہ اسی خواہش کی وجہ سے ہانیہ کو میرے گھر بھیج دیتی تھی۔ ہانیہ بچپن سے میرے پاس پلی بڑی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میرے ساتھ رہی ہے، اور مجھے حقیقت میں ہانیہ اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہے۔ اگر کبھی مجھے فرق کرنا پڑا نا تم میں اور ہانیہ میں، تو میں ہانیہ کا انتخاب کروں گی۔ تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ماہد۔ میرا انتخاب ہانیہ کے لیے بہت برا ثابت ہوا ہے۔ نصرت بیگم باقاعدہ رونے لگی تھی۔ امی جان، پلیز آپ روئیں تو نہیں۔ ماہد، 1 ہفتے کے بعد میں کراچی سے آؤں گی۔ تب تک اگر تمہارے اور ہانیہ کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں ہانیہ کو چھوڑنا ہوگا۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ وہ تمہارے جیسے سائیکو انسان کے ساتھ زندگی گزارے۔ امی جان، مجھے پاگل کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں تمہیں پاگل کہہ رہی ہوں۔ اپنی فضول سی خواہش کے پیچھے تم شادی جیسے مقدس بندھن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اسے پاگل پن نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ بہرحال اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہیں اچھا لگے وہ کرنا۔ میں یا تمہارے بابا یا کوئی بھی تمہارے فیصلے کے خلاف نہیں جائے گا۔ پہلے ہی ہم لوگوں سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اب گاڑی سٹارٹ کرو، میری فلائٹ لیٹ ہو رہی ہے۔ ماہد نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ نصرت بیگم نے بیٹے کے ساتھ راستے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ہانیہ نے نوٹس کیا تھا کہ ماہد بہت چپ چپ رہنے لگا ہے، جیسے کہیں کھویا کھویا ہو۔ ماہد نے نوٹ کیا تھا کہ ہانیہ اس کا خیال بالکل نصرت بیگم کی طرح ہی رکھتی تھی۔ ماہد کو میٹ کے ہاتھ کا کھانا نہیں پسند تھا، تو ہانیہ جتنے دن نصرت بیگم گھر پر نہیں تھیں اس نے خود ماہد کے لیے کھانا بنایا تھا، ورنہ وہ اپنے گھر میں تو ہل کر پانی تک نہیں پیتی تھی۔ ماہد کو کتنے بجے چائے دینی ہے، اس کی جاگنگ پر آنے سے پہلے اس کو کون سا جوس دینا ہے، یا اس کے پیچھے آفس میں لنچ میں کیا بھجوانا ہے، ہانیہ ہر کام وقت پر کر رہی تھی۔ نصرت بیگم کے جانے کے بعد اس دفعہ ماہد کو بالکل بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ 5 دن ہو گئے تھے نصرت بیگم کو گئے ہوئے، مگر انہوں نے ایک دن بھی ماہد کے ساتھ فون پر بات نہیں کی تھی۔ ماہد ان کو فون کرتا تو وہ اس کا فون کاٹ دیتی تھی، جبکہ ہانیہ کو ماہد نے خود دیکھا تھا اس کی ماں سے باتیں کرتے ہوئے، اور اب پچھلے 3 دنوں سے وہ آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ ہانیہ کو ماہد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ وہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی، مگر اس نے پوچھا نہیں تھا۔ رات ہانیہ جب بیڈ پر آئی تو وہ ابھی تک جاگ رہا تھا۔ وہ ہانیہ سے بات کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ جتنا وہ اسے ہرٹ کر چکا تھا، اب کس منہ سے اس سے بات کرتا؟ ہانیہ، آخرکار ہمت کرتے ہوئے اس نے اسے پکارا تھا، اور ہانیہ کو اس کی آواز سن کر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اس کی طرف سے کروٹ لے کر سو رہی تھی۔ ہاں بولو، اس کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ہانیہ اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے لائٹ آن کر دی تھی۔ کیا بات کرنی ہے؟ تم نے آئی ایم سوری، میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے سوری۔ یہ ماہد حسین ہی ہے نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ بچپن سے لے کر آج تک میں نے ماما اور بابا کی مرضی سے ایک پین تک نہیں خریدا تھا۔ میں ہر کام میں اپنی مرضی کرنے کا عادی تھا، اور شادی کو لے کر تو میرے بہت خواب تھے۔ تم میرے چاچو کی بیٹی ہو، خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر بابا اور امی جب ضد کرنے لگے تو مجھے تم سے زیادہ ان پر غصہ آنے لگا تھا۔
آج تک میں نے کبھی کسی کام میں ان کی پسند کو شامل نہیں کیا تھا، تو اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ ان کی پسند کے مطابق کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں جو خود کو بہت ذہین و فتین اور عقل کل سمجھتا تھا، زندگی میں اتنی بڑی بے وقوفی کر جاؤں گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی بات کو میں نے اس طرح سر پر چڑھا دیا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی میں غلطی پر غلطی کرتا گیا۔ ہانیہ، میں شرمندہ ہوں اپنی ہر بے وقوفی پر، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے اپنی فضول سی خواہش کے پیچھے تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں صرف تمہارا ہی گناہ گار نہیں ہوں، میں چچی کا اور سب سے بڑھ کر اپنے دوست آہت کا گناہ گار ہوں، جس نے مجھ پر اندھا اعتماد کر کے اپنی بہن مجھے سونپی اور میں اس کے اعتماد کی حفاظت ہی نہیں کر پایا۔ پلیز مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے معافی مانگ گیا تھا اور ہانیہ بت بنی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے تکبر کے پہاڑ کو چکنا چور ہوتے دیکھا تھا، تو اس کی حیرت تو بجا تھی نا۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ کبھی ماہد حسین بھی اس سے معافی مانگ سکتا ہے، وہ جو اسے جذبات سے آری انسان سمجھتی تھی۔ اس کی آنکھوں کا حال اس کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، مگر ہانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ پوری رات ماہد کمرے میں نہیں آیا تھا، جبکہ ہانیہ وہیں بیڈ پر بیٹھی رہی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ہانیہ کا دل کرا رہا تھا، مگر اس کا دماغ اس کے دل کے رونے پر بالکل بھی کان نہیں دھر رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی انسلٹ اتنی جلدی بھول نہیں سکتی۔ وہ کیسے بھول جاتی جب وہ اس کے لیے اپنے ارمانوں کی سیج سجائے اس کا انتظار کر رہی تھی، اور کتنی بے دردی کے ساتھ وہ اس کے جذبات رونتا چلا گیا تھا۔ اپنے دل کا غبار نکال لینے پر ماہد خود کو ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ وہ آفس جانے لگا تھا، مگر ہانیہ جیسے اپنے خول میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ اس نے ماہد کا خیال رکھنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ آج آخری دن تھا، کیونکہ اس کی ماں نے صبح اسے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ آج آ رہی ہے، اور اس کے آنے تک اگر اس نے اپنا فیصلہ نہ سنایا تو وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گی، اور وہ سرپٹ آفس سے گھر بھاگا تھا۔ ماہد جیسے ہی کمرے میں آیا تھا، ہانیہ سے دیکھتی کمرے سے باہر جانے کے لیے اٹھی تھی، جب ماہد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ کیا اتنی نفرت کرنے لگی ہو مجھ سے کہ میرا ارد گرد رہنا بھی تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اس کے سامنے نظریں جھکائے کھڑی تھی، کیونکہ نظریں اٹھاتی تو اپنا بھرم کھو دیتی، کیونکہ وہ تو رو رہی تھی۔ ماہد نے اس کو سینے سے لگایا تھا اور یہی وہیں پر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ کافی دیر تک رو لینے کے بعد جب اس سے دور ہوئی تو ماہد نے اسے پھر سے اپنے قریب کیا تھا۔ مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، بس ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں پوری زندگی ان آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ کیوں؟ سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ جب دل چاہا ٹھکرا دیا اور جب دل چاہا اپنا لیا، کھلونا ہوں میں کوئی؟ ہانیہ اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی، اور ماہد نے اس کے مکوں پر ذرا سی مزاحمت بھی نہیں دکھائی تھی، اور وہ اس کے چوڑے کسرتی سینے پر اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے مکے مار مار کر آخرکار خود ہی تھک گئی تھی۔ ماہد نے جھک کر اس کے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ بس اتنے ہی میں تھک گئی؟ وہ ایک دفعہ پھر سے بری طرح سے رو دی تھی، جبکہ ماہد نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا، اس وعدے کے ساتھ کہ آج کے بعد وہ اپنی ہانیہ کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دے گا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہ ہمیں رشتوں کی اصل حقیقت دکھاتی ہے کہ صرف نکاح ہو جانا محبت کی ضمانت نہیں ہوتا، بلکہ عزت، برداشت اور رویے سے رشتہ مضبوط بنتا ہے۔ ماہد کا کردار حقیقت کے بہت قریب ہے، کیونکہ اکثر انسان اپنی انا، ضد اور احساس سے محرومی میں یہ بھول جاتا ہے کہ سامنے والا بھی جذبات رکھتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا غصہ ہانیہ پر نکال رہا ہے، جبکہ تعریف کی بات یہ ہے کہ وہ اندر سے مکمل ظالم نہیں، بلکہ وقتی رد عمل کا شکار ہے، جسے وقت بدل سکتا ہے۔ دوسری طرف ہانیہ کا کردار بہت مضبوط اور متاثر کن ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں بلکہ باوقار ہے، اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کرتی، مگر گھر والوں کی خوشی کے لیے صبر بھی کرتی ہے۔ یہی بیلنس اسے خاص بناتا ہے۔ البتہ اس کی طنزیہ باتیں بعض جگہ صورتحال کو مزید بھڑکا دیتی ہیں، جو حقیقت میں اکثر رشتوں کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ والدین، خصوصاً صفدر حسین اور نصرت بیگم کا کردار محبت اور خاندانی اقدار کی خوبصورت مثال ہے، مگر ان کی ایک غلطی یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اولاد کی رضامندی کے بغیر شادی کا فیصلہ بعض اوقات بعد میں مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اس پوری کہانی کا پیغام بہت واضح اور گہرا ہے کہ رشتے جبر سے نہیں بلکہ احترام سے چلتے ہیں۔
انا وقتی سکون دیتی ہے مگر محبت مستقل خوشی دیتی ہے، اور اگر دو لوگ ایک دوسرے کو دشمن سمجھنے کے بجائے سمجھنے کی کوشش کریں تو نفرت بھی محبت میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے ہر ریڈر کو یہ سیکھنا چاہیے کہ کسی بھی رشتے میں سب سے پہلے عزت اور گفتگو ضروری ہے، کیونکہ الفاظ زخم بھی دیتے ہیں اور مرہم بھی بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔